جو دروازے پہ آ کے کہتا بھیک مانگتا وہ بھی کہتا خدا تیری نسلوں کو آباد رکھے، تیری اولاد سلامت رہے، تیری نسلیں برکت ہوتی رہے۔ بھیک مانگنے والا بھی یہ کہہ رہا، اور یہ ڈائریکٹ کہہ رہا نا بلٹ ہو جاتی تو اچھی تھی، لڑکے کا من جو ہے نا تھوڑا بلٹ کو ہو رہا، اور تم پہ نہ ہو پیسے تو ہم سے لے لو۔ تو لڑکی والا غیرت کر کے کہتا نہ یار ہم ہی ڈال دیں گے۔ اس کا کام سیدھا بلٹ کروا دی ایک بار میں۔ جب شادی کے 4 دن رہ گئے تو کہہ رہا کھانے میں کیا دے رہے ہو؟ سنا خالی قورمہ کر رہے ہو، کیوں کباب کھا گا؟ بے غیرت کہیں کا کہہ رہا قورمہ کر رہے ہو خالی، کیوں؟ اس کی کلیجی بھنوا لے لڑکی کے باپ کی۔ بیٹے پیر تھوڑا جلسہ ہے، کہہ رہا خالی قورمہ کر رہے ہو کہ ہاں کہنا وہ یہ کہہ رہے تھے نا بریانی بھی ہو جاتی اور تھوڑا حلیم اور بڑھا دیو۔ اب تو یہ چلی رہا، پھیپڑے نکال دیے بیٹی والوں کے، ایسی کنڈیشن کر دیتے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات تھی، ایک نیوز شائع کی گئی، ایک باپ نے بیٹی کی شادی سے 4 دن پہلے پھانسی لگا لی۔ کیوں پھانسی لگائی؟ تاریخ کا یہ باپ اس دور کے کلنک بن کر کے ماتھے پہ چمکتا رکھے گا، صرف اس لیے کہ جب بیٹی کے نکاح کے 3 دن باقی رہ گئے تھے تب سسرال والوں نے لسٹ بنا کر جہیز کی بھیجی، اس میں مہنگے مہنگے سامان بھی تھے۔ غریب باپ جب شام کو گھر پہ آیا کھانے کے لیے بیٹھا تو لقمے حلق سے نہیں اترے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے سمجھ گئی، ابا بات کیا ہے کیوں نہیں کھا رکھے ہو؟ کہا بیٹی کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی کہتی ہے ابا میری وجہ تو نہیں ہے؟ کہا نہیں بیٹی تیری کوئی وجہ نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ باپ جو دن بھر ٹھیلا لگاتا تھا، جس کو باپ کی بیٹے کی رخصتی کرنی تھی، اس باپ نے رات کے سناٹے میں پھانسی لگا کر کے اپنی موت کو گلے لگایا۔ اگلے دن لاش جب اتاری گئی، جیب کے اندر سے کاغذ ملا، اس میں لکھا ہوا تھا میرے رشتہ داروں میں اس لائق نہیں ہوں کہ تمہاری خوشی پوری کر سکوں، اور بیٹی کو ناکامی کا چہرہ نہیں دکھا سکتا تھا، اس لیے میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر میری لاش تمہارے کام آ جائے تو اس سے فائدہ اٹھا لینا، تمہیں خدا کا واسطہ ان حالات میں بیٹی والوں کو مت لاؤ۔ کیسے موتیں ہو؟ اگر ایسے موتیں ہوں گی تو نہ کوئی یہاں بچانے والا ملے گا نہ وہاں بچانے والا ملے گا۔ آسان کرو شادیوں کو، کریں گے انشاءاللہ، آسان کریں گے۔ کتنے لوگ جہیز نہیں مانگیں گے وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ وہ بڈھے بھی ہاتھ اٹھاتے جنہیں بیٹوں کے لیے نہیں لینا، ہاتھ دیکھو کون نہیں اٹھا رہا ہے؟ نہیں سارے اٹھائیں ایک ساتھ۔ جوان بھی جنہیں سنو پہلے سمجھ لو صحیح سے، ہاں وہ جوان ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے کہ ہم جہیز مانگیں گے نہیں، اور وہ بوڑھے جن کی اولاد ہے وہ یہ وعدہ کریں ہم اپنی اولاد کے لیے سوال نہیں کریں گے کسی سے۔ کر سکتے وعدہ؟ کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں۔ اللہ کا شکر ہے، بس ہاتھ نیچے رکھ لو، اتنی حضور کے غلام کافی تھے، باقی کو تو دیکھ لینا میدان محشر میں، سب پتہ چل جائے گا۔ بس اتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کرے اتنے لوگ یہ ڈیمانڈ بند کر دیں گے نا تو اگر یہ 200 لوگوں کے ہاتھ اٹھے نا تو انشاءاللہ 200 بیٹیوں کا جینا آسان ہو جائے گا۔ اور میرا نبی آیا ہی بیٹیوں کی زندگی آسان کرنے کے لیے ہے، اس لیے 12ویں کی اس محفل میں میں بیٹیوں کی عزت کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، خدا را اتنا آسان کر دو نکاح کہ بیٹیاں صبح فجر میں اٹھ کے کہا کریں شکر مالک تو نے حضور کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ ہاں جی، اللہ سلامت رکھے، کیونکہ حضور آئے بیٹیوں کو جینے کا سلیقہ ملا ہے۔ اور بیٹیوں سے بھی ایک بات کہہ جاؤں آخر میں، کہہ دوں بیٹیوں سے بھی ایک بات، آخری بات ہے، بیٹیوں سے بھی کہہ دے رہا ہوں، بیٹیوں سے گزارش ہے کبھی بھی اپنے باپ کے سامنے کھڑی نہ ہونا۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کبھی باپ کے مقابلے میں نہ آنا، کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ باپ کے جائز فیصلے پہ تم انکار کرو۔ کبھی یہ مت کہنا، آج جو رسمیں چل گئی ہیں نا، جو کچھ نقاب پہن کے سوشل میڈیا پہ بچی آئیں یا آپ دیکھیں پریس کانفرنس میں آ کے کہتی ہیں کہ ہماری آزادی ہمارا حق ہے، ہم نقاب کیوں پہنیں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بچیوں کو دیکھ کر کے کئی بچیوں کی سوچیں بگڑتی جا رہی ہیں۔ میں بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کبھی بیٹیاں باپ کے مقابلے میں آ کے کھڑی نہ ہوں، اور کبھی یہ نہ کہیں کہ میرا جسم میری مرضی ہے، میرا وجود میری مرضی ہے۔ میری بیٹی اگر رخصتی کی بات نکاح کی آئے نا تو کبھی باپ سے جہیز کی فرمائش نہ کرنا، کبھی یہ مت کہنا اپنے باپ سے کہ ابا جیسا فلاں کی بیٹی کو جہیز ملا ویسی میں لے کے جاؤں گی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تیرے باپ کا قبضہ نہ ہو، اس لیے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کو اپنی حیثیت سے بڑھ کے ہی دینا چاہتا ہے۔ یہ کلیئر، ہر باپ اپنی بیٹی کو سن رہے ہیں
حیثیت سے بڑھ کے ہی دینا چاہتا. اس لیے بیٹیوں سے گزارش ہے، اگر رخصتی کی باری آئے اور باپ پوچھ بھی لینا بیٹی بتا کیا کیا چاہیے، تو اس کے قدموں میں بیٹھنا اور اس کے آگے دوپٹے کی جھولی بنانا، کہنا با اگر دینا ہے نا تو چند محبت کی دعائیں بیٹی کی جھولی میں ڈال دے، اس لیے کہ تیری دی ہوئی مہنگی واشنگ مشین 4 سال میں ختم ہو جائے گی، تیرا دیا ہوا فریج 3 سال میں گل جائے گا، تیری دی ہوئی بائک 2 سال 10 سال میں ٹوٹ جائے گی. پیار بھری دعائیں دے دے آخری سانس تک کام آتی رہیں گے. اور کبھی باپ کے مقابلے میں بیٹیوں کھڑا نہ ہونا، کبھی ان کو ذلیل نہ کرنا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے وہ بیٹیاں جو باپ کی مرضی کے بغیر کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، ان کی ہمت کیسے ہو جاتی ہے کہ وہ باپ کے چہرے پہ کلنک لگا جاتی ہیں. انہیں بھروسہ کیسے ہو سکتا ہے 2 گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے بات کرنے والے نوجوان پر کہ جو اپنے باپ کی عزت کی فکر نہیں کر سکتا، وہ تیری عزت کی رکھوالی کیا کرے گا. اور میں نوجوانوں سے کہوں گا ایسی بیٹیوں سے کبھی نکاح نہ کرنا جو شادی سے پہلے تم سے فون پہ بات کرتی ہوں، اس لیے کہ جو اپنے باپ کی عزت کی رکھوالی نہیں کر سکتی وہ اپنے شوہر کی عزت کی رکھوالی کبھی نہیں کر سکتی ہے. نعرہ رسالت کے اعلی حضرت. آپ سے کہنا چاہتا ہوں مت کیجئے ایسی بچیوں سے شادیاں جو شادی سے پہلے آپ کے ساتھ فون پہ بات کر رہی ہیں، اس لیے کہ جتنا باپ نے احسان تم پہ کیا ہے نا بیٹیوں، تمہارا شوہر نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے. اور یہ تیرا مجنو لل یہ 3 گھنٹے مچھروں سے کٹوانے والا نالی پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہا تجھے چاند تارے دکھاؤں گا، جو خود مچھروں سے نہیں بچ رہا یہ چاند تارے دکھا گا. ہاں، اور پھر باپ کی عزت پہ کالک پہنچنے والی بیٹیوں کا انجام یا تو فریج میں ٹکڑے ملیں گے، یا بوری میں روڈ پہ ملے گی، یا اینٹ کے کھیت میں ٹکڑے ملیں گے، یا فریج میں پیک ملے گی. اس لیے کہ لو میرج کے اندر کتنے دل توڑے جاتے ہیں، کتنوں کی عزتیں اڑائی جاتی ہیں، کتنے دلوں سے کھلواڑ ہوتا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے اس طرح کی شادیوں پہ لعنتیں برسا کرتی ہیں. ارینج میرج کر، ماں باپ کی مرضی سے کر، خدا کی قسم جس میں سب کی رضا ہوتی ہے اسی میں خدا کی رضا ہوتی ہے. آخری گزارش بیٹیوں سے ہے باپ کے چہرے پہ کالک نہ پوتنا. اور میں تمہیں کتنے بیٹیاں آج بھی دکھا دوں کہ جن کو چاند کے پار لے جانے والی باتیں لوگ کرتے تھے اور 6 مہینے بعد طلاق دے کے دھکے دیے، ساری سوسائٹی نے منہ موڑ لیا. یہی باپ جس کا منہ کالا کر کے بیٹی گئی ہے، اسی نے ان بیٹیوں کے لیے دروازہ کھولا ہے. وہی باپ پھر اس بیٹی کو رکھتا ہے جس کی عزت کے ساتھ کھیلا بیٹیوں نے. میں تو کل کے کہتا ہوں بیٹیوں سے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پوری دنیا کے عاشق ایک پلے میں رکھو اور صرف باپ کا رشتہ بیٹی سے دوسرے پلے میں رکھو.